ذوالقرنین مجھے آج گھر سے لینے آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجب بے بسی، ایک نہ ختم ہونے والی فریاد تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اس کی ماں کو معاف کر دوں، وہ سب بھول جاؤں جو ماضی میں میرے ساتھ کیا گیا تھا، لیکن میرے قدم جیسے زمین میں ہی جکڑ گئے۔ ہر قدم میرے لیے بھاری پتھر کی معنی رکھتا تھا۔ اس کے اندر اب وہ زخم بھرے ہوتے جو وقت نے نہیں بھرے ہوتے۔ ایک لمحے کو میں نے ذوالقرنین کی آنکھوں سے بہتے وہ آنسو دیکھے۔ وہ آنسو دل کی گہرائی سے نکل رہے تھے اور شاید ان میں بہت کچھ چھپا ہوا تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے نگاہیں چرائی، مگر دل میں ایک لگا سی دوڑ گئی۔ بھاری قدموں کے ساتھ میں نے خود کو کھینچا اور ایمرجنسی وارڈ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جہاں پر تائی امی ایڈمٹ تھی۔ ان کے چہرے پر آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا، چہرے کی رنگت پیلی اور بے جان سی ہو چکی تھی۔ شوگر زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے ان کی زبان تقریباً تالوں سے چپک گئی تھی۔ وہ بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ ان کا منہ چلا ہوا تھا اور آنکھیں یوں کھلی تھیں جیسے زندگی کی آخری لمحات کو دیکھ رہی ہوں۔ منظر دیکھنے کے لیے قابل نہیں تھا۔ میرا دل جیسے الگ میں اٹک گیا ہو۔ کمرے میں موجود ہر شخص کی نظریں میرے طرف تھی۔ سب ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ ثانیہ کو معاف کر دو، ان کے دل کا بوجھ ہلکا کر دو، مگر میرے سامنے تو میرا سارا ماضی گھوم رہا تھا۔ اس وقت میرا دل چاہ رہا تھا کہ سب چیخ کر کہوں کہ معاف کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ میری آنکھوں کے سامنے آج بھی وہ منظر تازہ تھا جب دو ایمبولینسوں ہمارے گھر کے سامنے آ کر رکے اور مجھے بتایا گیا تھا کہ امی ابا دفتر جاتے ہوئے حادثے میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ سنتے ہی میری سانس رک گئی تھی اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ ایک ہفتے بعد جب جو ہوش آیا تو حقیقت کسی زلزلے سے کی طرح میرے وجود کو ہلا گئی۔ میں وہ بدقسمت بیٹی ہوں جسے اپنے ماں باپ آخری دیدار بھی نصیب نہیں ہو سکا۔ ہوش آنے کے بعد تائی اماں نے میرے سر پر دوپٹہ رکھا اور مجھے اپنے گھر لے آئی۔ تائی امی کے دو بیٹے تھے، بڑا بیٹا سفیان اور چھوٹا نصیر۔ سفیان جب بھی مجھے دیکھتا تو نظر جھکا لیتا تھا، جبکہ نصیر سے میری بہن جیسی دوستی ہو گئی۔ مگر تائی امی مجھے شروع سے ہی ناپسند کرتی تھی۔ ان کی نگاہوں میں ہمیں ہمیشہ غصہ جھلکتا تھا اور میں آج ان کے رحم و کرم پر ہی پل رہی تھی۔ ایسے میں جب میں تائی امی کے گھر رہنے لگی تو تائی امی کی ہر بات خاموشی سے مان لیتی، مجھ سے سارے کام گھر کے کام کرواتی اور چھوٹی چھوٹی بات پر میری طرف ناپسندید کی نگاہیں کر دیتی۔ امی جب زندہ تھے تو میں بہت لاڈلی تھی۔ ہمارے گھر میں نوکرانیوں کا خوب انتظام تھا، کسی نے کبھی مجھ سے کام نہیں کروایا تھا۔ آج ان کی ڈانٹ ڈپٹ کے باوجود سب کچھ خاموشی سے کر دیتی۔ کبھی کبھار برتن دھوتے ہوئے ہاتھ سے برتن گر جاتا، آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے تو تائی امی مجھے ڈانٹ کر باتیں سنانا شروع کر دیتی۔ میری زندگی بہت عذاب سے گزر رہی تھی۔ ایک دن ناشتے کی میز پر تائی ابو بولے۔ یہ سن کر تائی امی کا منہ کھلا رہ گیا۔ وہ کہنے لگی، یہ ممکن نہیں ہے، میں اپنے گھر میں کبھی برداشت نہیں کروں گی کوئی بھی لنگڑا لازوال لڑکا دے کر اس کی شادی کر دو۔ یہ کبھی میرے بیٹے کی بیوی نہیں بن سکتی اور میں اپنے بیٹے کے لیے اپنی بھانجی لے کر آؤں گی۔ تائی ابو کے چہرے پر غصہ نمودار ہوا۔ وہ بولے، خبردار، اگر تم نے ایسا کچھ کہا، یاد رکھو یہ میری بیٹی ہے، میرے گھر میں رہے گی۔ میں نے سر جھکا لیا، مگر ذوالقرنین تائی ابو اپنا فیصلہ سنا کر چلے گئے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب تائی امی نے میرے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا اور زور سے بولی، تم نے میرے بیٹے کو پھنسا لیا۔ تم اگر یہ سمجھتی ہو کہ میں تمہیں بہو بنا لوں گی تو یہ خواب اپنے دل سے نکال دو۔ ان کے الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح چبھ گئے۔ میں خاموش تھی۔ میرے اندر ایک بار پھر وہی بے بسی لوٹ آئی جس نے مجھے ہر دن چبھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تائی امی کا رویہ مجھ سے دن بہ دن بدلتے جا رہا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر مجھ پر ظلم ڈھانے لگی تھی اور میں کوشش سے سب سہتی رہی کیونکہ تائی ابو نے میرے اور ذوالقرنین کی شادی کی تاریخ طے کر دی تھی۔ ذوالقرنین میرے ساتھ بہت خوش تھا۔ وہ چھپ چھپ کر اکثر مجھ سے میری خواہشیں پوچھ لیا کرتا تھا اور میں دل ہی دل میں دعا کرتی تھی کہ سب کچھ خیریت عافیت سے گزر جائے۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں اور انہی دنوں تائی امی کا مزاج بہت خراب اور بگڑتا ہی جا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ بس موقع ڈھونڈ رہی ہوں کہ مجھے عذاب پہنچا سکے۔ پہلی رات کو اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی، چوڑیاں پہنے ہوئے دل میں کھلتی
سی امید تھی کہ شاید شادی کے بعد میرا نصیب سنور جائے اور بھائی امی کا رویہ میرے ساتھ بدل جائے۔ اتنے میں نصیر کمرے میں آ گیا، اس نے ہنستے ہوئے کہا بھابھی آج تو بہت پیاری لگ رہی ہو، بھائی یہ دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ میں ابھی اس کے مذاق میں اس کی بات کا جواب دے تھی، لیکن اچانک کمرے کا دروازہ بند ہو گیا اور بھائی کسی نے کلی لگا دی۔ ہم دونوں زور زور سے کروالا پیٹ میں بیٹھے، مگر گھر میں جنریٹر کا شارٹ تھا، کوئی ہماری مدد نہیں آ سکا۔ اچانک نصیر نے میرا دوپٹہ ساتھ سے کھینچ کر نیچے پھینک دیا۔ میں گھبرا گئی کہ پیچھے ہٹی اور کانپتی آواز نے لگی کہ تم کیا کر رہے ہو، مگر وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ یہ کہہ کر کے اس نے میرے چہرے پر ہاتھ مارا، لپسٹک بھی پھیل گئی، زیوروں کو نوچنے لگا اور میں سکتے میں کھڑی رہ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھلا تو سامنے پورا خاندان کھڑا تھا، سب کی نظریں مجھ پر جم گئی۔ میرا دوپٹہ سر سے اترا ہوا تھا اور زیورات بھی ادھورے لگ رہے تھے۔ ایک لمحے کو ایسا لگا جیسے زمین میرے قدموں تلے سے نکل گئی ہو۔ اصل بات مجھے تب سمجھ آئی کہ یہ سب ایک سوچی سمجھی سازش تھی اور میری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی۔ کچھ دیر بعد سب بڑے ہال میں جمع ہو گئے اور میں سب کے درمیان یوں کھڑی تھی جیسے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو اور ہر نگاہ مجھ پر کڑی ہوئی تھی۔ چانو ذوالقرنین میرے قریب آیا اور اس نے زوردار تھپڑ مارا اور تائی امی کی مسکراہٹ کی عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ میں بدل گئی۔ وہ بولی میں نہ کہتی تھی یہ گندا کون ہے، میں اسے اپنی بہو نہیں مانوں گی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں تایا ابو کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی آپ میرے باپ جیسے ہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، آپ میرے یقین کریں، میں تو ہمیشہ سے آپ کو اپنے باپ کی جگہ سمجھتی ہوں۔ پھر میں دوڑ کر نصیر کے پاس گئی، میں بے بسی کی انتہا پر تھی۔ میں نے اسے کہا نصیر تم سچ بول دو، تم نے یہ سب کیا؟ اس کی خاموشی مجھے اندر سے مار رہی تھی، میں چاہتی تھی کہ زمین کٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں حیران اور پریشان تھی کہ میرے ساتھ یہ سب لوگ کیا کر رہے ہیں۔ لوگ مجھے یہ بدگمان نظروں سے دیکھ رہے تھے اور سرگوشی میں مجھے برا بھلا کہہ رہے تھے۔ تایا ابو نے حکم دیا کہ قرآن پاک لے کر آؤ اور ہم جلد سے قرآن مجید لے آئے اور میرے سامنے رکھ دیا گیا۔ تایا ابو نے کہا اس پر ہاتھ رکھو اور قسم کھاؤ کہ تم پاک دامن ہو۔ میں نے ابھی ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ تائی امی لپک کر آئیں اور قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر بلند آواز میں کہنے لگی کہ میں نے خود اسے رنگوں ہاتھوں کئی بار پکڑا ہے، اس لیے تو اس کو برا کہتی اور میری بات پر کوئی یقین نہیں کرتا، لیکن جھوٹ سے میرا دل چھلنی ہو گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے آسمان جھوم کر میرے سر پر گر پڑا ہو۔ میری زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی اور آنکھیں سوز رہی تھی۔ تایا ابو نے دوبارہ کہا قرآن پاک لاؤ، مگر میں ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔ ایک نظر نصیر پر ڈالی جس کی جھکی ہوئی آنکھوں میں شرمندگی تھی، مگر ہمت نہیں کے ساتھ بولے اور میں دبے قدموں سے کمرے میں چلی گئی۔ قرآن پاک پر ہاتھ نہ رکھا بلکہ اپنا معاملہ ختم کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد تائی امی میرے کمرے میں آئیں تو وہ چاہتی یہ تھیں کہ کسی طریقے سے میں ان کے گھر سے نکل جاؤں۔ کہنے لگی تمہارے پاس آدھا گھنٹہ ہے، یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں تمہارا چہرہ دوبارہ یہاں نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں نے تائی امی سے کہا کہ خدا تو خوف کرو، کوئی تو ڈرو، آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، میرا خدا آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ مگر میری التجا کا ان کے دل پر ذرا بھی اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا اور دو کھڑے تایا ابو خاموشی سے کھڑے رہے اور نصیر بھی نظر جھکائے کھڑا تھا۔ میں نے تایا ابو نصیر ذوالقرنین کی طرف ایک نظر ڈالی اور گھر سے نکل آئی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اب میں کہاں جاؤں گی۔ یوں ہی مجھے یاد آیا کہ امی کے ڈاکٹر کے ساتھ ایک نرس ہوتی تھی جو اس وقت مجھے بہت محبت دیتی تھی، اس کا گھر مجھے معلوم تھا۔ میں رکشہ لے کر ٹوٹے ہوئے قدموں کے ساتھ جب اس کے گھر پہنچی تو دروازہ بجایا تو وہ باہر آ کر مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی کہ رات کے اس وقت میں یہاں کیسے آ گئی۔ خیر مجھے اپنے گھر کے اندر لے گئی، گلے لگا کر تسلی دی۔ میں رو رو کر بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو اس نے مجھے پانی پلایا اور محبت سے کھانا کھلانے لگی۔ میں نے پوری داستان اسے سنا دی تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، تمہاری امی کا دل بھی بہت اچھا تھا۔ اس نرس نے وعدہ کیا کہ وہ میری ماں کے احسان کا بدلہ چکا کر مجھے اپنے ساتھ رکھے گی۔ میں اس کے ساتھ رہنے لگی، وہ مجھے اپنی بیٹی کے
طرح پیار کرتی تھی۔ ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں ان کا بیٹا ایک مبروک آدمی، مگر وہ تھوڑا مزدور تھا، زیادہ گھر سے باہر نہیں جا سکتا تھا۔ ان دنوں بلقیس بہت بیمار رہنے لگی، لیکن وہ روتے ہوئے بولنے کہ ان کی طبیعت چڑنی ہے اور مجھے گھر میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ انہوں نے کہا بیٹا پہلے کی بات اور تھی، مگر اب تم اکیلی رہ جاؤ گی۔ انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میں چاہتی ہوں کہ تم عظیم کے ساتھ نکاح کر لو، یوں تمہارا بھی تو کوئی نہیں ہے، چاہے وہ تھوڑا مزدور ہے مگر وہ تمہاری بیٹا طور پر خوشی کرے گا اور تمہاری عزت کرے گا۔ سرا میرا عظیم کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ بلکہ اس طرف سے بیمار تھی، بیگم بنا کر بچوں کے اسکول کے لیے بیگ تیار کرتی تھی اور میں نے ان کے ساتھ بنانا سیکھ لیا تھا۔ ہم مل کر بیگ بناتے تھے اور بازار میں سیل کرتے تھے، گھر پر خرچ نکالتے تھے۔ ایک دن اچانک دروازہ کھلا تو سفیان اور نصیر کھڑے تھے، شرمندگی سے سر جھکائے آہستہ سے اندر آئے اور دونوں زمین پر گر کر معافی مانگنی شروع کر کہنے لگے امی نے مجبور کیا تھا، ہم نے غلط راستہ اپنا لیا تھا اور اب ہم بہت پشیمان ہیں۔ میری آنکھوں کے سامنے وہی دردناک منظر آ گیا۔ ان کا دل نے کہا کہ پہلے میں دی نفرت نے ڈوب گئی تو میرا اور ان میں کیا فرق رہ جائے۔ عظیم نے نرم لہجے میں کہا اجازت دے دو، ان کے ساتھ چلے جاؤ، تمہیں معاف کر دو۔ میں اپنے شوہر عظیم کے ساتھ ہسپتال چلی گئی تھا جہاں تائی امی کی حالت تو خراب تھی۔ ان کو دیکھا تو میرے دل کے زخم ایک لمحے کو پھر ہرے ہو گئے، مگر جب میں نے ان کی حالت دیکھی تو وہ جھوٹ کے سب کے سامنے کھڑی تھی۔ آگے بڑھی اور نسوں کے ساتھ کہا تائی اماں میں نے آپ کو معاف کر دیا، یہ کہہ کر میں زور زور سے سننے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد تائی امی اللہ کو پیاری ہو گئی، شاید وہ اسی معافی کا انتظار کر رہی تھی۔ سب لوگ رونے لگے۔ کچھ دنوں بعد جب تائی ابو لوٹے تو انہوں نے کہا تمہارے باپ کا گھر خالی پڑا ہے، چلو اپنے شوہر کے ساتھ وہاں جا کر رہو۔ عظیم نے کہا وہ تمہارے والدین کی یاد ہے، تم اسے کیسے چھوڑ سکتی؟ شروع میں تو تائی ابو والوں نے اس گھر پر قبضہ کر لیا ہوا تھا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر واپس آئی تو ہر چیز ویسی کی ویسی تھی۔ والدین کی تصویریں دیوار پر ٹنگی ہوئی تھی، جیسے ہلکی سی مسکراہٹ ان کے چہروں پر آ گئی اور دل میں ایک ہلکی سی تسکین آئی کہ شاید اب ہماری زندگی میں کچھ سکون آ جائے۔ ناظرین آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے دیں۔ اگلی مزید سبق آموز کہانی سننے کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ شکریہ، اللہ حافظ۔